الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ اور مصطفیٰ مجتبیٰ تیری حمد و ثنا، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں اور آپ کی پیاری آل کی بارگاہ ذیشان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیوں برادران اسلام عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف کا بابرکت پر نور مہینہ آنے والا ہے، ماہ ولادت تشریف لا رہا ہے اور اپنی بھرپور روحانیتوں نورانیتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ تو ماہ ربیع النور ماہ ربیع الاول کے استقبال کے لیے اور اسے اہلاً و سہلاً کہنے کے لیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات اور آپ کے اخلاق کا معاشرے پر، آپ کی اخلاقی تعلیمات کا معاشرے پر اثرات کیا ہیں۔ اس حوالے سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جیسے کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اخلاق جو ہے پوری انسانیت کے لیے اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ کی اخلاق مبارکہ پوری انسانیت کے لیے کیا ہے؟ اعلیٰ نمونہ ہے۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر اے حبیب آپ کی عظمت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کائنات ارض و سما میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ہستی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں، آپ کی فضیلتیں اگر بیان کرنے لگے تو ہمارا دامن جو ہے یہ تنگ ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اتنی وسیع ہے، اتنی ماورا ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن آپ کی عظمت کو تکمیل نہیں، آپ کی رفعت کی تکمیل نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کتنا بلند فرما دیا ہے؟ جس کا کوئی حساب نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اتنا بلند فرما دیا ہے، جس کا کوئی حساب نہیں، جس کی کوئی قید نہیں، نہ تولا جا سکتا ہے نہ ناپا جا سکتا ہے، اتنا بلند فرما دیا ہے۔ گویا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے آپ کی زندگی مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ سب سے اعلیٰ بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے حبیب ہم نے آپ کی جو سیرت ہے، آپ کی جو زندگی ہے، اسے اسوہ کامل بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اسوہ کامل بنایا ہے کہ جس نے اپنا رول ماڈل کسی کو بنانا ہو تو وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے۔ گویا زندگی گزارنے کا جامع ترین ضابطہ حیات اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات ہی تو ہے۔ اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تو رسول کریم کی تجارت دیکھے، اگر کوئی وعظ و نصیحت کر رہا ہے تو رسول کریم کی زندگی کو دیکھے، اولاد کی تربیت کرنی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے رسول کریم کو دیکھیں، زندگی گزارنی ہے ہر پہلو میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو آپ کی سیرت ہے، وہ سب سے اعلیٰ بہترین نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں ادھر ادھر دیکھو گے تو پھر کہیں پر کوئی قرار نہیں ہے، کسی طرح بھی کسی پر بھی کوئی کسی کی زندگی اتنی معیاری نہیں ہے جتنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا معیار ہے۔ دنیا میں سب سے پرفیکٹ ذات، سب سے پرفیکٹ پرسن وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی نقص ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، نہ کوئی نقص ہے نہ کوئی عیب ہے۔ علامہ حضرت مولانا اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، ارے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ ایسی ذات ہے جس میں نہ کوئی عیب ہے اور نہ ہی کسی نقص کا گمان ہے، اور یہ پھول ایسا ہے جو خار سے دور ہے۔ آپ پھولوں کو دیکھیں، جب تک زمین میں نہیں گاڑے جائیں گے تب تک وہ پھول نمودار نہیں ہوگا۔
تو اللہ حضرت فرما رہے ہیں ہمارے حبیب مکرم ایسا پھول ہے جو خار سے دور ہے، اور یہی شمع ایسی شمع ہے جس کے اندر کوئی دھواں نہیں ہے، جس میں کوئی عیب کا گمان نہیں ہے، جس میں کوئی نقص کا گمان نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت بولے، وہ کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے حبیب آپ جیسا حسین ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اور بات ختم کر دی اس طرح کہہ کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا فرمایا ہے، پاک پیدا فرمایا ہے۔ کیسا؟ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا پیدا فرمایا جیسا حبیب آپ چاہتے تھے ویسا پیدا فرمایا۔ سب ذرا کہیں سبحان اللہ۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے حبیب مکرم اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا ہے کہ جیسا جیسا آپ چاہتے گئے ہیں اللہ ویسا ویسا آپ کو تخلیق فرماتا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العزت آپ کے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں کہ اے حبیب ہم نے آپ کے اخلاق کو سب سے عظیم پایا ہے، سب سے زیادہ بلند آپ کے اخلاق کو پایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فرمایا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کو مکمل کر دوں۔ کس کو مکمل کر دوں؟ اخلاق کو مکمل فرما دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے۔ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو اخلاق کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ وہ بھائی کہ جنہوں نے آپ کو زد و کوب کیا، آپ کے اوپر ظلم کیا، یہاں تک کہ کنویں میں پھینک دیا اور پھر بیچ دیا، آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کہ جن کی قوم نے ببانگ دہل سینہ تان کے کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا رب جنگ لڑے، ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں، جبکہ منو سلوا کھانے کے لیے سب سے آگے آگے، لنگر کھانے کے لیے سب سے آگے آگے، لیکن جب دین کا کام آیا تو آگے سے اس طرح سے جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ آپ کی قوم نے کس طرح سے آپ کے ساتھ رویہ رکھا کہ آپ کو مانا ہی نہیں۔ آپ نے اتنے معجزات دکھائے کہ مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا یاب فرمایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ لیکن آپ کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا کہ آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو وہ ہیں، اور جو سردار الانبیاء ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رؤوف اور رحیم کس کی ذات ہے؟ رحیم کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ کریم کون ہے؟ معاف فرمانے والا کون ہے؟ لیکن اللہ فرما رہے ہیں اے حبیب ہم نے آپ کو رؤوف الرحیم بنایا ہے۔ رحیم کس کو فرما رہا ہے اللہ؟ اپنے حبیب کو۔ رؤوف کسے فرما رہا ہے؟ بولے تو صحیح، کس کو فرما رہا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ رؤوف الرحیم کسے فرما رہا ہے؟ اللہ اپنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے بندوں، تم نے مجھے نہیں دیکھا، نہ دنیا میں تمہاری دنیاوی آنکھ مجھے دیکھ سکتی ہے، ہاں اگر دیکھ سکتے ہو تو میرے حبیب کو دیکھ لو۔ اگر میری رحمت کا جائزہ دیکھنا چاہتے ہو اور میری رحمت کا دائرہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی رحمت کو دیکھ لو۔ میں نے اسے بھی رحیم بنایا ہے، میں نے اسے بھی رؤوف بنایا ہے، اور اسے دیکھو اور پھر کچھ اس طرح سے دیکھو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایسا دیکھو ایسا دیکھو، اور پھر دیکھ کر اپناؤ۔ دیکھو میرے نبی کو کہ کیسا رحیم ہے، کیسی رحمت والا ہے۔ ایسی رحمت والا ہے
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے اپنے حبیب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیسے رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ کہ رحمت کی سندیں عطا فرما رہے ہیں۔ سب بولے ذرا سبحان اللہ۔ کون سی سندیں عطا فرما رہے ہیں؟ رحمت کی۔ کسے عطا فرما رہے ہیں؟ بیٹیوں کو۔ کسے عطا فرما رہے ہیں؟ بیٹیوں۔ آپ نے فرمایا اے میرے غلاموں، تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہیں۔ کیا ہے؟ ایک صحابی روتے روتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ، جب سے آپ نے رحمت کی سند بیٹیوں کو عطا فرمائی ہے، میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، میں راتوں کو سو نہیں پاتا، روتا رہتا ہوں، جگر چھلنی ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا، اور میں رہ رہ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ اے نبی رحمت، آپ نے جب سے بیٹی کو رحمت کا سند عطا فرمائی ہے، رحمت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ میں تو یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ آنکھوں سے آنسو روا، اور اس کی یہ بات سن کر رسول پاک کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اور پھر رحم فرمایا کچھ اس طرح سے، فرمایا اے میرے غلام، اے میرے امتی، قیامت کے دن تیری سفارش تیری بیٹی سے میں خود کر دوں گا۔ کیسا اخلاق عالی ہے، کیسا عالی اخلاق ہے کوئی ایسا عالی اخلاق کہ جو بدرجہ اتم، کہ جس کی اخلاق کی حد نہیں، جس کی صفات کی حد نہیں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ ہمارا منہ کیا ہے؟ ہم آپ کے اوصاف کس منہ سے بیان کریں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو گئی؟ ہمارے بڑے آپ کے اخلاق عالی کو، آپ کے اوصاف کو، آپ کی صفات کو، آپ کی ذات کو ڈسکرائب کرتے ہوئے اتنی اتنی موٹی کتابیں لکھ گئے، لیکن آپ کے اوصاف پھر بھی پورے نہیں ہوئے۔ آپ کی صفات کیا ہیں؟ میں نے گزشتہ دنوں ایک درس دیا جس میں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں بات کرنے کے چند طریقے ہیں۔ وہ عام انسانوں سے بات کرتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ جب وہ ایمان والوں سے بات کرتا ہے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کلام کیا کچھ اس طرح سے، یا نوح، یا موسیٰ، یا ابراہیم، اس طرح کر کے کلام فرمایا، نام لے کر، یا نبی۔ لیکن جب رسول پاک کی باری آئی تو صفات بیان فرما کے، یا ایھا المزمل۔ رسول پاک نے کالی کملی لی ہوئی ہے، اوڑی ہوئی ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، ساری زندگی کے لیے قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ جب جب امتی پڑھے سمجھ لگے کہ نبی پاک کو صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، آپ نے لحاف اوڑھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن ولا تستکثر۔ صفات بیان فرمائی، کبھی چہرہ انور کی بات کر رہے ہیں والضحیٰ، اور یہ واو قسمیہ ہے۔ کون سی ہے؟ قسمیہ۔ جب کسی شے کی اللہ نے قسم اٹھانی ہو نا اس بابرکت ذات نے، تو پھر وہ واہ کا استعمال کرتا ہے، اور جب ہم نے قسم لینی ہم کہتے ہیں واللہ۔ واو قسمیہ ہے، ایک با ہے وہ قسمیہ ہے، اور ایک تا ہے یہ قسمیہ ہے، اور عربی میں بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، باللہ، اللہ کی قسم، تاللہ، اللہ کی قسم۔ یہ تین حروف ہیں، جب اللہ کے نام کے سامنے لے آئیں
تو جب اس طرح سے بیان کرے تو انسان قسم کھا رہا ہے، واللہ اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم. لیکن اللہ کو اپنی قسم اٹھانے کی ضرورت ہے نہیں، وہ حبیب کے چہرے کی قسم اس طرح سے اٹھا رہے ہیں، والضحیٰ، اے حبیب تیرے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلف عنبری کی قسم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ اس طرح سے قسم اٹھا رہے ہیں. کبھی حبیب مکرم جس شہر میں چلتے ہیں اس سے لا اقسم بہذا البلد، لا جو ہے یہ نفی ہے، کیا ہے؟ نہیں قسم اٹھاتا، لا اقسم بہذا البلد، میں نے قسم نہیں اٹھانی تھی حبیب اگر آپ اس شہر میں نہ ہوتے. بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہے حبیب مکرم آپ اس شہر میں ہیں، اس لیے اس کو اعزاز ہے. گویا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے لے کر آپ کے قدمین تک سینہ مبارکہ کو کبھی ڈسکرائب اس طرح سے کیا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. کبھی حبیب کی انگلیوں کا ذکر، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، انگلیوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور کبھی وما زاغ البصر وما طغى فرما کر حبیب مکرم کی آنکھوں میں جو کاجل ہے، جو سرما ہے، اس کی باتیں ہو رہی ہیں. اور کبھی آپ کی زلف عنبری کی باتیں، کبھی سینہ اطہر کی باتیں. گویا حضور کے چہرہ انور اور سر اقدس سے لے کر آپ کے قدمین مبارکین تک قرآن میں ذکر. تو مجھے یوں کہنا ہوگا کہ اے حبیب سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے، میں اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے. جب بھی نظر سوئے افلاک پہ اٹھتی ہے ناصر، چاند بھی مجھے تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. گویا رسول پاک کے چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، واعظ و نصیحت کرنا، کردار اور گفتار، سب کچھ اللہ نے قرآن میں ڈسکرائب فرما دیا. ام المومنین، مومنوں کی ماں سید عائشہ الصدیقہ سے پوچھا گیا صحابہ نے کہ اے اماں جان بتائیے رسول پاک کا اخلاق کیا ہے؟ آپ نے ایک لفظ فرما کے سارا جواب دے دیا. فرمایا تم قرآن پڑھو تمہیں رسول پاک کا اخلاق سمجھ میں آ جائے گا، تمہیں رسول پاک کا اخلاق سمجھ میں آ جائے گا. آپ سورۃ الماعون پڑھے، رسول پاک کا اخلاق سمجھ میں آئے گا. سورۃ الضحیٰ پڑھے، رسول پاک کا اخلاق سمجھ میں آئے گا. تو اپنی زندگی کو اس اسوہ حسنہ میں ڈھال لو کہ جس کی ہر ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اس ہر ادا کو قرآن میں بیان فرما دیا. اگر آپ جنگ میں ہیں تو وہ بیان فرما دیا، آپ میدان میں ہیں تو وہ بیان فرما دیا، آپ رکوع میں ہیں تو وہ بیان فرما دیا، آپ سجود میں ہیں تو وہ بیان فرما دیا. کیسے فرمایا؟ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے سونی کالی کملی والے قیام کیا کیجئے مگر تھوڑا کیا کیجئے، قیام کیا کیجئے مگر الا قلیلا، تھوڑا کیا کیجئے. آپ میری بارگاہ میں اتنا پیش ہوتے ہیں کہ آپ کے قدمین میں، آپ کے قدموں میں ورم آ گیا ہے، ورم آ گیا ہے، سوج گئے ہیں. اور مجھے یہ منظور نہیں کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں دیں. آپ قیام فرمایا کریں، نماز پڑھا کریں مگر تھوڑی پڑھا کریں. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کم پڑھا کیجئے. ساری رات میرے حضور پیش ہوتے ہیں اور صبح میری طرف سے دیا ہوا فریضہ جو نبوت اور رسالت کا ہے اس کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں. اے حبیب رات کو آرام بھی کیا کیجئے. ورتل القرآن ترتیلا، میرے قرآن کو آپ اتنا تلاوت فرماتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کیجئے. ورتل القرآن ترتیلا، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں اور آپ کی زندگی بھی بتائی جا رہی ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے عبدو، اے میرے بندو، اگر زندگی گزارنی ہے تو میرے حبیب کی طرح گزارو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے تمہارے لیے بہترین رول ماڈل جو بنایا ہے، میں نے اپنے حبیب کی زندگی کو رول ماڈل بنایا ہے. تو جن نے آپ کی زندگی کو اپنا لیا، آپ کی سیرت مبارکہ کو اپنا لیا، وہ اعلیٰ مقام پا گئے. اور جس نے آپ کی سیرت مبارکہ کو بلا دیا، آپ کی زندگی کو بلا دیا، وہ دھکے کھا رہے ہیں.
मुज़फ़्फ़र वारसी ने इसी तरफ तवज्जो दिलाई थी कि काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से। हमारे मिंबरों से, महराबों से वो सदा बुलंद होना बंद हो गई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अखलाक हसना क्या थे। आप दुश्मनों को माफ फरमा देते थे, दुश्मनों को माफ फरमा देते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का साथ उनके भाइयों ने क्या नहीं किया, हर जुल्म किया, मारा पीटा, बाप से जुदा किया, कुएं में फेंक दिया कि यहां मर जाएगा, लेकिन वहां से आप निकल आए तो उन्हें बेच दिया, और बेचा भी तो मोल थोड़ा डाला, चंद कौड़ियों की वज बेच डाला, चंद कौड़ियों की वज बेच डाला, क्या नहीं किया, लेकिन आपने उनको माफ फरमा दिया। हुस्न यूसुफ, अब्दुल रहमान जामी बोले, हुस्न यूसुफ, यूसुफ का हुस्न सामने रखो, दमे ईसा, ईसा की वो फूंक सामने रखो कि जिसके जरिए से वो मट्टी का परिंदा बनाती और फूंक लगाते वो जिंदा होकर उड़ने लगता। हजरत अब्दुल रहमान जामी कह रहे हैं उसे भी सामने रखो, हुस्न यूसुफ दमे ईसा, और फरमा रहे हैं यदे बैजादारी, वो मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ कि जब वो अपने बाजू में दबाकर निकालते थे सूरज से ज्यादा रोशन हो जाता था, उसे भी सामने रखो। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी सामने रखो, और फिर ये कहो आंचे खूबा हमादारम तू तन्हादारी। ए हबीब, हमने हुस्न यूसुफ भी देखा, दमे ईसा भी देखा, मूसा का यदे बैजादारी भी देखा, लेकिन ए हबीब वो सारे मौजज़ात एक तरफ, आपका हुस्न सरापा एक तरफ, आपका सरापा हुस्न एक तरफ। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो इखलाक हसना जो अता फरमाए, उन्हें अगर अंग्रेजों ने अपनाया तो आज कामयाब है। और मुज़फ़्फ़र वारसी ने इसी तरफ तवज्जो दिलाई कि काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अग़ियार ने। आज तजारत के असूलों में हम भूल बैठे हैं तजारत कैसे करनी है। आप दूध लेने चले जाओ, अल्लाह का नूर है, आपको दूध खालिस नहीं मिलेगा। इस्लामी जमहूरिया में है, आप डंडी जरूर होगी। आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, फल लेने जाते हैं, मैं एक जगह फल लेने चला गया, उसने कहा कि इतने रुपए का ये आम है, मैंने कहा ठीक है मैं अपनी मर्जी से डालूंगा। कहने लगा मैं डालता हूँ। मैं डालने लगा तो उसने दो दो पकड़ के जल्दी से डाल दिया। मैं घर आया तो उसमें कई खराब थे। मैंने कहा यार पैसे तुमने अपनी मर्जी के लिए हैं, चीज हमारी मर्जी की नहीं दी। ये हमारे अखलाक की गिरावट है। आज नौजवानों को देखें कितनी अखलाकी गिरावट का शिकार हैं कि उनके सामने अगर कोई जिक्र खैर करें तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया की जीनत बने होंगे, सोशल मीडिया के बेहतरीन सारफ बने होंगे, उन्हें हर तरह की चीज बनाना आती है, गाने बनाना आते हैं, लेकिन अल्लाह को राजी करना नहीं आता, जो सबसे आसान है। कैसे राजी होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। ए हबीब आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। युहब्बुकुमुल्लाह, फिर क्या होगा? अल्लाह फरमा रहा है मैं इतना राजी हो जाऊंगा मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। पैरवी ही तो करनी है, लेकिन ये एक लाइन इतनी मुश्किल बन गई है कि पैरवी करना हमने सिर्फ इस चीज में रख दिया कि शायद दाढ़ी रख ली जाए तो ये पैरवी है। आप अपने भाइयों के साथ हुस्न सलूक क्यों नहीं करते? आपने दीन को सारा दाढ़ी में कैद क्यों कर रखा है कि दाढ़ी रखी बस ये सुन्नत पर अमल हो गया, अब मैं पूरा मुतब्बे शरीयत बन गया। नहीं नहीं, दाढ़ी तो सिखों की भी है, दाढ़ी तो यहूदियों ने भी रखी हुई है। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आज हमें फिर से मुआशरे को बिल्ड करना है, फिर से मुआशरे की तकमील करनी है। किस तरह करनी है? आप किसी की तरफ इस तरह उंगली करें, इशारा करें कि ऐ तू ठीक हो जा,
لیکن ان 3 انگلیوں کا نہ بھولیں جو آپ کی اپنی طرف ہیں، ان 3 انگلیوں کا نہ بھولیں جو آپ کی اپنی طرف ہیں. یعنی آپ پہلے اپنے آپ سے شروع کریں کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، پھر دوسرے ٹھیک ہو جائیں گے، پھر معاشرہ بلڈ ہوگا اور پھر مدنی معاشرہ تکمیل پائے گا. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق عالیہ کہ بہنوں کو ان کا حق دیں. ایک صاحب سے میں نے یہ بات کی کہ آپ اپنی بہن کا حق کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے باپ نے جہیز دیا تھا نا، باقی جائیداد میں کیسا حصہ؟ اس کی یہ بات سن کر مجھے پتہ چلا کہ یہ دین کے کتنا قریب ہے، حالانکہ اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی. دین کے کتنا قریب ہے اور دین سے کتنا دور ہے. بہنوں کو حق نہیں ملتا اور پھر زبردستی کہلوایا جاتا ہے 40ویں کے موقع پر، برسی کے موقع پر، پین میرا مردے دا منہ نہ ویکھی جے تو یہ نہ کیا کہ پراوا میں تنوں آپ دا حصہ بخشیا، میرا مرے دا منہ نہ ویکھیں گے. یہ کہلوایا جاتا ہے ان کی زبان سے. یہ ہمارے معاشرے کی اخلاق کی گراوٹ ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا میں کھاؤں، میرا بھائی اچھا نہ کھائے. ہم اپنے سکھوں سے اتنے سکھی نہیں جس طرح کسی کے سکھوں سے دکھی ہیں. اپنے آپ کے اندر یہ دیکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو. اللہ تقوی کیسے اختیار کرے؟ وکونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی سنگت اختیار کر لو، تقوی عطا ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جس نے تعلیم، جس نے کام صرف اذکار سے رکھا تھا اور اس کی زبان سے یہ سن لیا تھا کہ اولیاء آج کے دور میں ایگزسٹ نہیں کرتے، اولیاء اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ والے کوئی شے نہیں ہے، ہم نے ان کی بات اپنا کر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے. جبکہ اولیاء کاملین نے، اللہ والوں نے ہمیشہ اخلاق کا سبق دیا، ہمیشہ اخلاق کا سبق دیا. اللہ والوں نے کیا کہا کہ نظریں نیچی رکھو. میں نے وہ سبق دیا تھا، ہوش در دم نظر بر قدم، نظریں نیچی رکھو. یہ اولیاء نے خود سے نہیں کہا، رسول پاک کی طرف سے اشارہ ہے، آپ کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند کا فرمان ہے نظر بر قدم، نظریں نیچی رکھو. رسول پاک نے بھی فرمایا نظریں نیچی رکھو، نظریں نیچی رکھو، کسی غیر کی طرف نظر نہ دوڑاؤ. آج کوئی نوجوان دیکھیں، کوئی نوجوان خاتون گزر رہی ہو، اسے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری آنکھیں اسے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہوتی ہیں. پچھلے دنوں حبس بہت زیادہ تھی، گرمی بہت زیادہ تھی. ایک بہن نے بتایا، پھر سب میں بازار میں جا رہی تھی، ایک گلی سے گزر رہی تھی، میرا وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا. مجھے نوجوان ایسے تاڑتے رہے، دیکھتے رہے. اس نے رو رو کر بتایا. تو ہمارا معاشرہ کیسے بلڈ ہوگا جب ہم رسول پاک کی سیرت مبارکہ پر عمل نہیں کریں گے؟ اللہ نے اپنی صفات کا جو مظہر ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا. آخری بات کر کے اجازت، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کی امت ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے. اور آج ہم یہ عہد کر لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. ادھر میری طرف توجہ رکھیں، بلغوا عنی ولو آیا. رسول پاک نے فرمایا میرا ہر امتی مبلغ ہے. کیا ہے؟ بولے تو صحیح آپ، کیا ہے؟ مبلغ. صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا. فرمایا پہنچا دو جو میری بات ہے اسے آگے، ولو آیا، جس طرح سنی ہے اسی طرح آگے پہنچا دو، آگے پہنچا دو. یہ ہمارا ہر ایک کا فریضہ ہے. نبوت کا رستہ بند، رسالت کا بند. اب کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے نبی کے امتیوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایسی امت ہو جسے میں نے امت خیر بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ بولے کیا بنایا ہے؟ اخرجت للناس، جو لوگوں سے نکالی گئی ہے.
तअमुरून बिल मारूफ, जो नेकी का हुक्म देती है, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करती है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। आप सब रसूल पाक के मुबल्लिग हैं, हर कोई रसूल पाक का मुबल्लिग है, हर उम्मती मुबल्लिग है। आप आगे क्यों नहीं फरीजा पहुंचाते? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई कसर छोड़ी है अल्लाह ताला के अता फरमाए हुए फरीजे को बयान फरमाने में? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतुम, ए हबीब आज हमने दीन को कामिल कर दिया। उससे पहले कामिल न था, अल्लाह का दीन कामिल था, तमाम था, लेकिन फरमाया ए हबीब आपने हमारी तरफ से जो नबूवत का फरीजा आपको ड्यूटी दे दी गई थी, आपने उसे आगे पहुंचा दिया जिस तरह उसका हक था, और तमाम कर दिया। तो हर कोई मुबल्लिग है, तो उसे आप आगे इखलाक हसना को फैलाइए। रसूल पाक का इखलाक क्या है? झूठ नहीं बोला, गीबत नहीं की, हसद नहीं किया, और हमेशा रोका गीबत से, झूठ से, चुगली से, रियाकारी से, दिखलावे से हमेशा रोका, और यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखा। और आपने फरमाया अपने छोटों से शफकत करो और बड़ों का अदब करो। तो आज हम अपने आप को उसी अखलाक हसना का पाबंद बना लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फजल भी फरमाएंगे और करम भी फरमाएंगे, और फिर से अहद रफ्ता जो हमसे छीना जा चुका है इंशाअल्लाह फिर से हम हासिल कर लेंगे। आसमा होगा सहर के नूर से आयना पोश, और जुल्मत रात की सीमा बपा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।